اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز دوستو، السلام علیکم۔ دوستو، دنیا دارالامتحان ہے، اس میں انسان کو آزمایا جاتا ہے۔ آزمائش سے کسی مومن کو بھی مفر نہیں۔ اسے اس جہاں میں طرح طرح کی مشکلات اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ قسم قسم کے ہموم و غموم اس پر حملہ آور ہوتے، اور یہ تمام مصائب و آلام، بیماری اور تکالیف سب کچھ من جانب اللہ ہیں۔ اس پر ایمان و یقین رکھنا ایک مومن کے عقیدے کا حصہ ہے، کیونکہ اچھی اور بری تقدیر کا مالک و مختار صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اللہ رب العزت اپنے بندوں میں سے جنہیں چاہتا ہے انہیں آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے، تاکہ وہ اطاعت پر مضبوط ہو کر نیکی کے کاموں میں جلدی کریں، اور جو آزمائش انہیں پہنچی ہے اس پر وہ صبر کریں، تاکہ انہیں بغیر حساب اجر و ثواب عطا کیا جائے۔ اور یقیناً اللہ کی سنت کا یہی تقاضا ہے کہ وہ اپنے بندوں کو آزماتا رہے، تاکہ وہ ناپاک کو پاک سے، نیک کو بد سے اور سچے کو جھوٹے سے جدا کر دیں۔ لیکن جہاں تک ان کے اسباب کا تعلق ہے تو وہ سراسر انسان کے اپنے کیے دھرے کا نتیجہ ہوتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ جو کچھ تمہیں مصائب پہنچتے ہیں وہ تمہارے ہی کردار کا نتیجہ ہیں، جبکہ تمہارے بے شمار گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ دنیا میں غم و مسرت، رنج و راحت جوڑا جوڑا ہیں۔ ان دونوں موقعوں پر انسان کو ضبط نفس اور اپنے آپ پر قابو کی ضرورت ہے، یعنی نفس پر اتنا قابو ہو کہ مسرت و خوشی کے نشہ میں اس میں فخر و غرور پیدا نہ ہو، اور غم و تکلیف میں وہ اداس اور بد دل نہ ہو۔ دنیاوی زندگی کے اندر انسان کو پہنچنے والی تکالیف میں کافر اور مومن دونوں برابر ہیں، مگر مومن اس لحاظ سے کافر سے ممتاز ہے کہ وہ اس تکلیف پر صبر کر کے اللہ رب العزت کے اجر و ثواب اور اس کے قرب کا حقدار بن جاتا ہے۔ اور حالات و واقعات اس حقیقت پر شاہد ہیں کہ مومنوں کو پہنچنے والی سختیاں، تکلیفیں اور پریشانیاں اور نوعیت کی ہوتی ہیں، جبکہ کافروں کو پہنچنے والی سختیاں، تکلیفیں اور پریشانیاں اور نوعیت کی ہوتی ہیں۔ اگر کوئی شخص کسی مصیبت یا پریشانی میں پڑ گیا ہے اور کسی طرح وہ مصیبت دور نہیں ہوتی تو یہ عمل کیا جائے: نماز فجر پڑھ کر قرآن کریم کی تلاوت اور ذکر میں مشغول رہے یہاں تک کہ آفتاب بلند ہو جائے، پھر 2 رکعت نفل اشراق پڑھے، اس کے بعد سورہ توبہ کی آخری 2 آیتیں 11 بار پڑھے، پھر سر مسجود ہو کر حق تعالی سے امن و عافیت طلب کرے۔ انشاءاللہ چند روز میں آپ کی مصیبت پریشانی دور ہو جائے گی، اور دل کو اطمینان حاصل ہوگا، اور حاجت براری بھی نصیب ہوگی، اور آپ کی ہر حاجت انشاءاللہ پوری ہوگی۔ دوستو، مصیبت اور پریشانی سے بچنے کے لیے چند وظائف آپ کی نظر کرتے ہیں۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں یہ دعا پڑھتے تھے، اور یہ ایسی دعا ہے کہ جب بھی کوئی مسلمان شخص اسے پڑھ کر دعا کرے گا تو اللہ رب العزت اس کی دعا قبول فرمائے گا: لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اسی طرح حضرت ایوب علیہ السلام مصیبت کے وقت ان الفاظ میں دعا فرمایا کرتے تھے، جیسا کہ قرآن پاک میں ہے: انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ ایک اور جگہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، جس شخص کو کوئی بھی مصیبت لاحق ہو اس نے یہ کلمات پڑھے تو اللہ رب العزت اسے نعم البدل عطا فرمائے گا: انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی و اخلف لی خیرا منہا۔ ایک اور جگہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کو جب سخت تکلیف اور پریشانی کا معاملہ درپیش ہوتا تو آپ یہ دعا فرماتے تھے: یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ اسی طرح حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے مجھے دکھ، پریشانی اور مصیبت کی حالت میں یہ دعا پڑھنے کے لیے کہا: اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا۔ دوستو، ان دعاؤں کے ساتھ ساتھ کثرت سے توبہ استغفار بھی پریشانیوں سے نجات کا ذریعہ ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت، نماز کی ادائیگی، اپنے گناہوں کی معافی اور استغفار، یہ 3 چیزیں قلب و ذہن کے اطمینان و سکون کا باعث بنتی ہیں۔ جس طرح دوائی کھاتے ہوئے ہم شفا کی نیت اور امید رکھتے ہیں، بے شک اللہ رب العزت بڑا رحم فرمانے والا اور غفور الرحیم ہے۔ دوستو، ایسی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں، تاکہ جب بھی نیو ویڈیو اپلوڈ ہو آپ کو نوٹیفیکیشن مل جائے۔ جزاک اللہ خیرا۔